اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو منگول افواج نے پچھلے 13 دن سے بغداد کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ جب مزاحمت کے تمام امیدیں دم توڑ گئیں تو 10 فروری سن 1258 کو فسیل کے دروازے کھل گئے۔ 37ویں عباسی خلیفہ مستعصم باللہ نے اپنے وزراء اور امراء کے ہمراہ مرکزی دروازے سے برآمد ہوئے اور ہلاکو خان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ہلاکو نے وہی کیا جو اس کے دادا چنگیز خان پچھلی نصف صدی سے کرتے چلے آئے تھے۔ اس نے خلیفہ کے تمام اشرفیہ کو وہیں تلوار کے گھاٹ اتار دیا۔ منگول دستے البلاد بغداد میں داخل ہو گئے۔ اس کے اگلے چند دن تک جو ہوا اس کا کچھ اندازہ مورخ عبداللہ وصاف شیرازی کے الفاظ سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ شہر میں بھوکے گدوں کی طرح بپھر گئے اور اس طرح جیسے غضبناک بھیڑیے بیڑوں پر ہلہ بول دیتے ہیں۔ بستر اور تکیے چاقوؤں سے پھاڑ دیے گئے، حرم کی عورتیں گلیوں میں گھسیٹی گئیں اور ان میں سے ہر ایک تاتاریوں کا کھلونا بن کر رہ گئی۔ دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر آباد بغداد الف لیلہ کے شہزاد کے شہر خلیفہ ہارون الرشید اور مامون کے قائم کردہ دارالترجمہ کا شہر تھا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں مترجموں کو کتابیں توڑ کر سونا بطور معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ دلکش مسجدوں، وسیع کتب خانوں، عالیشان محلات، سرسبز باغات، لب لباب بازاروں، علم افروز مدرسوں اور پرتعیش حماموں کا شہر تھا۔ اس بات کا درست تخمینہ لگانا مشکل ہے کہ کتنے لوگ اس قتل عام کا شکار ہوئے۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹھی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والا تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمہ لگوانے پر مجبور ہونا پڑا۔ ناظرین، اس دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑیاں، ان کی خوشبو آس پاس کے علاقوں کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغوم ہوتی گئیں۔ کچھ اس طرح کا ادغام دجلہ میں بھی دیکھنے میں آیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کے مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا، پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ سے وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کی سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گل گل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا۔ فارسی کے عظیم شاعر شیخ سعدی خاصا عرصہ دراز بغداد میں رہے تھے۔ انہیں یہیں کے مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے سقوط بغداد کا یادگار نوحہ لکھا جس کا ایک شعر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ہلاکو خان نے 29 جنوری 1257 کو بغداد کے محاصرے کا آغاز کیا تھا۔ حملے سے پہلے اس نے خلیفہ معتصم کو لکھا: لوہے کے سوئے کو مکہ مارنے کی کوشش نہ کرو، سورج کی بجھی ہوئی موم بتی سمجھنے کی غلطی نہ کرو، بغداد کی دیواریں فوراً گرا دو، اس کی خندقیں پاٹ دو، حکومت چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ اگر ہم نے بغداد پر چڑھائی کی تو تمہیں گہری ترین پاتال میں پناہ ملے گی، نہ بلند ترین آسمان پر۔ ناظرین، 27ویں عباسی خلیفہ معتصم باللہ کی وہ شان و شوکت تو نہیں تھی جو ان کے عظیم الشان اجداد کے حصے میں آئی تھی، لیکن پھر بھی مسلم دنیا کے بیشتر حصے پر اس کا سکہ چلتا تھا اور خلیفہ کو زعم تھا کہ اس پر حملے کی خبر سن کر مراکش سے لے کر ایران تک سبھی مسلمان ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ چنانچہ خلیفہ نے ہلاکو کو جواب میں لکھا: نوجوان، 10 دن کی خوش قسمتی سے تم خود کو کائنات کا مالک سمجھنے لگے ہو۔ جان لو کہ مشرق تا مغرب خدا کے ماننے والے اہل ایمان میری رایا ہیں، سلامتی سے لوٹ جاؤ۔
ہلاکو خان کو اپنے منگول سپاہیوں کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا۔ وہ پچھلے 4 اشروں کے دوران اپنے آبائی وطن منگولیا سے نکل کر 4000 میل دور تک آ پہنچے تھے اور اس دوران معلوم دنیا کے بڑے حصے کو اپنا متی بنا چکے تھے۔ بغداد پر حملے کی تیاریوں کے دوران نہ صرف ہلاکو خان کے بھائی منگو خان نے تازہ دم دستے بھجوائے تھے، بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوج بھی آن ملے تھے، جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ یہی نہیں، منگول فوج تکنیکی لحاظ سے بھی کہیں زیادہ بدتر اور جدید ٹیکنالوجی سے بہرہ تھی۔ منگول فوج بھی چینی انجینئروں کا یونٹ تھا جو منجیقوں کی تیاری اور بارود کے استعمال میں مہارت رکھتا تھا۔ بغداد کے شہری آتش گیر مادے نکتہ سے واقف تھے جسے تیروں سے باندھ کر پھینکا جاتا تھا، لیکن بارود سے ان کا کبھی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس زمانے کا بارود آہستگی سے جلتا تھا۔ منگولوں نے اس میں یہ جدت پیدا کی کہ اسے لوہے یا پکائی گئی مٹی کی ٹیوب میں رکھ دیتے تھے، جس سے وہ دھماکے سے پھٹ جاتا تھا۔ اس کے علاوہ منگولوں نے دھوئیں کے بم بنانے میں بھی مہارت حاصل کر لی تھی۔ ناظرین، ان کی منجیقوں نے شہر پر آتش بارش برسانا شروع کر دی۔ یہی نہیں، منگولوں نے فصیل کے نیچے بارود رکھ کر اسے بھی جگہ جگہ سے توڑنا شروع کر دیا۔ بغداد کے باسیوں نے یہ آفت اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ابھی محاصرے کو 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ خلیفہ نے ہلاکو خان کو بھاری تاوان دے کر اپنی سلطنت میں جمعے کے خطبے میں اس کا نام پڑھنے کی شرط پر صلح کی پیشکش کی، لیکن ہلاکو کو فتح سامنے نظر آ رہی تھی۔ اس نے یہ پیشکش فوراً ٹھکرا دی۔ آخر 10 فروری کو دن آیا جب خلیفہ نے شہر کے دروازے منگولوں کے لیے کھول دیے۔ منگول مذہب میں کسی بادشاہ کا زمین پر خون بہانا بدشگونی سمجھا جاتا تھا، اس لیے ہلاکو شروع میں خلیفہ کو یہ باور کرواتا رہا جیسے وہ بغداد میں اس کا مہمان بن کر آیا ہے۔ خلیفہ کی ہلاکت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور ہیں، تاہم زیادہ تر قرین و قیاس ہلاکو کے وزیر نصیر الدین توسا کا بیان ہے کہ اس موقع پر موجود تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رکھنے کے بعد اس کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو نے کہا کھاؤ۔ مستعصم باللہ نے کہا ہیرے کیسے کھاؤں؟ ہلاکو نے جواب دیا، اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔ عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس نے خلیفہ کو نمدوں میں لپیٹ کر اس کے اوپر گھوڑے دوڑوا دیے تاکہ زمین پر خون نہ بہے۔ بغداد کی بنیاد مستعصم باللہ کے جد ابو جعفر بن ابو المنصور نے سن 762 میں بغداد نامی ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب رکھی تھی۔ صرف چند اشروں کے اندر یہ بستی دنیا کی تاریخ کی عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گئی۔ ہندوستان سے لے کر مصر تک کے علماء، فضلاء، شاعر، فلسفی، سائنسدان، مفکر یہاں پہنچنے لگے۔ اسی زمانے میں مسلمانوں نے چینیوں سے کاغذ بنانے کا طریقہ سیکھ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر علمی سرگرمیوں میں معمور ہو گیا۔ 9ویں صدی میں بغداد کا ہر شہری پڑھ لکھ سکتا تھا۔ تاریخ دان ٹیٹرس چنڈلس کی تحقیق کے مطابق 775 سے لے کر 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والا دنیا کا پہلا شہر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ دارالترجمہ بیت الحکمہ میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور دوسری زبانوں سے کتابیں ترجمہ ہونے لگیں۔ یہی کتابیں صدیوں بعد یورپ پہنچی۔ انہوں نے یورپ کے نشاط الثانیہ میں اہم کردار ادا کیا۔ الجبرا، الگورتھم، الکیمی، زینت، الکحل وغیرہ جیسے درجنوں الفاظ بغداد کے اس سنہری دور کے دین کے ہیں۔
بغداد کے اس سنہرے دور کی دین ہے۔ بغداد میں بسنے والی چند مشہور ہستیوں کے نام بھی دیکھ لیجئے۔ جابر بن حیان جو جدید کیمسٹری کے بانی، الخوارزمی الجبرا کے بانی، الکندی الرازی مشہور فلسفی، الغزالی مشہور مفکر، ابو النواس عجیب عربی شاعر، شیخ سعدی عظیم فارسی شاعر، زریاب مشیر موسیقار، طبری مشہور تاریخ دان، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف مذہبی رہنما تھے۔ آج سے ٹھیک 760 برس قبل بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سال تہذیب کی قدیم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہ پائی۔ یہی نہیں کہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے عشر و عشیر تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اس وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کو برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔